بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 79 ہے، جس میں ہم شاعر تعبط شرّ کو پڑھیں گے۔ تعبط شرّ کون ہے اور یہ اشعار جو انہوں نے کہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، تو آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ان اشعار کی حکایت یہ ہے کہ شاعر نے بنو قارب کی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ بنو قارب کی عورت نے حامی بھری اور پیغام قبول کیا۔ پھر عورت نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ قوم نے عورت کو ان کے ساتھ نکاح سے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسے آدمی سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ جو آج نہیں تو کل ضرور کسی کے ہاتھوں مرے گا۔ چنانچہ جب تعبط شرّ حسب وعدہ اس عورت کے پاس آیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری قوم نے مجھے منع کیا ہے۔ عورت کے اس انکار پر شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں۔ ان کے جو تعبط شرّ ہے ان کا تعارف گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا بغل میں ہمیشہ کسی شر کے پیچھے نکلتے تھے اور بڑے شرارتی تھے، تو ان کے والدہ نے اس کو تعبط شرّ کا لقب دیا۔ تو یہ پہلے بھی ایک مرتبہ گزر چکا ہے، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال تعبط شرًا وقالوا لها لا تنكحيه فإنه لأول نسل أن يلاقي مجمعا فلم تر من رأي فتيلا وحاذرت تأيمها من لابس الليل أروعا قليل غرار النوم أكبر همه دم الثأر أو يلقى كميا مسفعا يماصعه كل يشجع قومه وما ضربه هام العدا ليشجع قليل ادخار الزاد إلا تعلة فقد نشز الشرسوف والتسق المعا يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه ويصبح لا يحمي لها الدهر مرتعا على غرة أو نهزة من مكانس أطال نزال القوم حتى تسعسع ومن يغرى بالأعداء لا بد أنه أطال نزال القوم طيب كنا هنا سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا رأينا فتى لا صيد وحش يهمه فلو صافحت إنسا لصافحنه معا ولكن أرباب المخاض يشفهم إذا افتقروه واحدا أو مشيعا وإني وإن عمرت أعلم أنني سألقى سنان الموت يبرق أصلعا۔ تعبط شرًا کہتا ہے وقالوا لها، اس کی قوم نے اس عورت سے کہا، وقالوا ای القوم قالوا لها ای للمرأة لا تنکحیہ، اس سے نکاح نہ کرنا، نکحا ینکحو نکاح کرنا، شادی کرنا، نکحت فلانة میں نے فلانہ سے نکاح کیا، تو کہا کہ ان سے کہا گیا کہ اس سے نکاح مت کرنا، فإنہ کیونکہ تعبط شرّ جو ہے لأول نسل وہ پہلے تیر میں مقتول ہوگا۔ لأول نسل یعنی نسل کہتے ہیں تیر کو، پہلے ہی تیر میں مارا جائے گا۔ ان یلاقی مجمعا کیونکہ وہ ملاقات کرتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے، وہ سامنا کرتا ہے، مجمع پورے لشکر کا، المجمع المعسکر لشکر پورا، الجند الجنود الجنود کہتے ہیں لشکر کو یا فوج کو۔ تو کہا کہ اس سے شادی مت کرنا کیونکہ وہ تو پہلے تیر میں مر جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اکیلا ہی پورے لشکر سے لڑتا ہے۔ فلم تر من رأی فتیلا، تو اس نے کیا کیا، عورت نے اپنی رائے کچھ بھی محسوس نہیں کی، کچھ بھی نہیں سوچا میرے بارے میں۔ فلم تر ہیا، فلم ترا فلم تتفکر، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، من رأی کوئی رائے سوچتی، فتیلا بمقدار فتیل، فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کی باریک بتی، کھجور ہوتا ہے نا، کھجور کے اندر ایک اس طرح سے شگاف ہوتا ہے اور شگاف کے اندر ایک باریک سی فتیلہ بول دیں یا باریک سی ایک بتی ہوتی ہے، تو اس کو فتیل کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں اس نے اتنا بھی اس نے نہیں سوچا، فتیل کے بقدر بھی نہیں سوچا تھوڑا سا۔ وحاذرت تعیمها من لابس اللیل اروعا، کہ اور اسے خوف ہوا اپنے بیوہ ہونے کا ایک شب گرد ہوشیار سے، یعنی ایک شب گرد ہوشیار، میں شب گرد ہوں سمجھے کہ تعبت شرہ کون ہے؟ شب من لابس اللیل اروعا، جو رات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، رات میں شکار کرتا ہے، رات میں جنگ و جدل۔ اروعا یعنی اروعت، اس کو اس چیز نے خوف دلائی کہ وہ بیوہ ہو جائے گی ایک ہی دن میں۔ تعیمہا انتم تعرفون ایم کہتے ہیں بیوہ عورت کو، طيب الاییم بیوہ عورت کو کہتے ہیں، اس لیے تعیمہا کہ وہ ڈری، تعیمہا اپنے بیوہ ہونے سے، کس سے؟ من لابس اللیل اروعا، ایک ایسے شب گر سے جو کہ نہیں ہوتا، یعنی رات کو پھرنے والا شب گرد۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کہتے ہیں قلیل غرار النوم، وہ ہلکی نیند کم سونے والا، اکبر ہمہ، اس کا بڑا قصد خون کا انتقام ہے، اکبر ہمہ ای اعظم ہمہ و اعظم فکرہ دم الثأر، انتقام کا خون، یعنی خون کا انتقام لینا، خون کا بدلہ خون۔ تو قلیل غرار النوم ای خفیف النوم، بہت کم سونے والا آدمی ہے جس کی ہمیشہ فکر یہ رہتی ہے کہ وہ کس طرح انتقام لے، خون کا بدلہ لے۔ او یلقا کمیا مصفع کا معنی ہے یا بہادر جفاکش سے لڑتا ہے، کہ بہادر کا مقابلہ بہادر ہی کر سکتا ہے۔ یلقا بمعنی یحارب، یجادل، یقابل کمیا، کمی بمعنی الباسل، المقدام، الشجاع، مصفع متغیر الوجہ، جس کا چہرہ گرد و غبار سے لت پت ہو وہی بہادر کہلاتا ہے، ہر جگہ ہر وقت آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آگے کہتے ہیں یماصعہ کل یشجع، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہر وہ شخص لڑتا ہے جس کو اس کی قوم ہمت دلائے۔ یماصعہ، یماصع معنی جنگ کرنا، قتال کرنا، یماصعہ یقاتلہ، کل یشجع قومہ، وہ ہر آدمی اس سے لڑتا ہے، یعنی تعبت شرہ سے، جس کو اس کی قوم ابھارتے ہیں اس کے خلاف۔ وما ضربہ ہام العدا لیشجعا، اس کا مطلب ہے اور یہ دشمنوں کی کھوپڑیاں اس وجہ سے نہیں مارتا کہ اس کو بہادر کہا جائے، بلکہ ضرب و حرب اس کی سرشت اور فطرت میں ہے۔ کہتے ہیں وما ضربہ، اور تعبت شرہ جب مارتا ہے، کاٹتا ہے، ضرب، ہام العدا، ہام کہتے ہیں رأس کو، الہام جمعہ حامات، حامات، ٹھیک ہے۔ فوما ضربہ تعبت شرہ، جو سروں کو کاٹتا ہے، حام العدا، حام العدوی، العدا کہتے ہیں عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، لیشجع، وہ تاکہ اس کی بہادری کی اس کو داد دی جائے، ایسا کبھی نہیں، وہ اس لیے نہیں مارتا سروں کو، نہیں تھن سے جدا کرتا کہ اس کو لوگ بہادر کہیں، بلکہ وہ اس کی عادت ہے، وہ تو بچپن سے سر قلم کیے جا رہا ہے۔ قلیل الادخار الذاتی، اور اس کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ توشہ بہت کم جمع کرتا ہے۔ قلیل ادخار، ادخرا یدخر جمع کرنا، الزاد کہتے ہیں متاع البیت، الحواجیات، زاد تو ہم کہتے ہیں زاد یعنی راستے کا کھانا، یا بندہ مسافر ہے اس کے پاس زاد ہوا کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں قلیل ادخار الزادی، زاد کو دنیا کے مال و متاع کو بالکل بھی جمع نہیں کرتا، کم جمع کرتا ہے۔ الا تعلتا، مگر اتنا ہو کہ دل بہلایا جا سکے۔ تعلہ کہتے ہیں ما یتعلل به، وہ شے جس کے ساتھ دل بہلایا جائے۔ الا تعلہ ما یتعلل او ما یتعلل به، مثلا کوئی بچہ ہے، ہم اس کو کوئی چیز لا کر دیتے ہیں، ٹوفی وغیرہ، تو الطفل یتعلل بالحلوى، وہ دل بہلانے کے لیے اس کو وہ چیز دیتے ہیں تاکہ وہ روئے نہیں۔ اسی طرح الا تعلتا فقد نشز الشرسوف والتصق المعاء، یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کی پسلیوں کا نرم حصہ اٹھ گیا ہے، پسلیوں کا نرم حصہ اٹھ گیا ہے، اور آنتے
پیٹھ سے چپک گئی ہیں، یعنی کم کھانے کی وجہ سے، اور کم خوری عربوں کے ہاں بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو کلمہ ہے شرسوف، اس کا معنی ہے پیٹ سے متصل پسلیوں کا نرم حصہ۔ یہ پیٹ جو پسلیوں کے ساتھ جو جگہ ہے، نرم حصہ، یہ مراد ہے کہ یہ بالکل اندر یہ باہر آ گیا ہے اور باقی جو ہے نا وہ بالکل سکڑ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آنتیں پیٹھ سے چپک گئی ہیں کم کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ اپنی بتا رہے ہیں کہ میں نہ تو زاد اور کھانا پینا جمع کر رہا ہوں، اور اگر ہے تو وہ تھوڑا بہت ہے دل بہلانے کے لیے، کیونکہ فقط نشزہ بمعنی نشوز لکھا ہوا ہے ارتفاع، ٹھیک ہے، یہاں پر ارتفاع لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا پسلیوں کے ساتھ یہ پھول گئی ہیں، اور والتصق المعاء، اور آنتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئی ہیں بھوک کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے۔ یبیت بمغن الوحش بمنزل الوحش، وہ وحشی جانوروں کے غار میں رات گزارتا ہے۔ مغنا کہتے ہیں مسکن کو، منزل کہتے ہیں گھر کو، تو وہ وحشی جانوروں کے گھر میں رہتا ہے، غار میں رہتا ہے۔ حتی الفنہ، یہاں تک کہ اس سے ان کو محبت ہو گئی، الفت ہو گئی۔ الفا یا الفو، الفت آپس میں دوستی وغیرہ، تو ان سے محبت ہو گئی جانوروں سے، اور اس سے مانوس ہو گیا۔ اور کہتے ہیں وَيُصْبِحُ لَا يَحْمِي لَهَا الدَّهْرَ مَرْتَعًا، اور صبح کرتا ہے اس حال میں کہ ان جانوروں کے چرنے کو کبھی بھی نہیں روکتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ دن کے وقت اس کی موجودگی ان جانوروں کے چرنے کے لیے مانع نہیں بنتی، اتنا مانوس ہو گیا ہے۔ تو جانور چرتے رہتے ہیں اور وہ سویا رہتا ہے، یا وہ بھی اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُصْبِحُ ای فی وقت الصباح لا يحمی لها الدہر مرتعا، وہ اپنے چراگاہ جانور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا مانوس ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ علی غرۃ او نہزۃ او مکانس، کہتے ہیں کہ وہ ان جانوروں کو منع نہیں کرتا اس کی غفلت اور اپنی فرصت کے وقت، حالانکہ وہ غار میں رہنے والوں میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں اور قوم کے ساتھ اس کی جنگ طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا۔ کہتے ہیں اطال یطیل، طول پکڑنا، اطال نزال کہتے ہیں جنگ کو، اطال قتال القوم حتی تسعسع کے معنی ہیں تدحرجا، یعنی بوڑھا ہونا، ٹھیک ہے، نزال القوم جنگ لڑائی۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ علی غرۃ، وہ چلے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو چھوڑ کر، او نہزۃ فرصت کے وقت، من مکانس، مکانس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ملازم، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو اپنا ملازم، نہ یہ ان کا ملازم ہے اور نہ وہ ان کے ملازم ہیں، وہ اپنے اپنے چراگاہ کو نکل کے اپنا کھانا یا اپنے لیے شکار ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اتنا زمانہ ہو چکا ہے قوم کے ساتھ لڑتے لڑتے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ وَمَنْ يُغْرَ بِالْأَعْدَاءِ لَا بُدَّ أَنَّهُ، کہتے ہیں اور جس شخص کو دشمنوں کے قتل پر برانگیختہ کیا جائے تو وہ ضرور ان دشمنوں کی وجہ سے قتل گاہوں میں سے کسی قتل گاہ میں ملے گا، یعنی ایک دن ضرور مرے گا، یہ تو لازمی بات ہے۔ اب اس وجہ سے نکاح نہ کرنا یہ تو اس عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس نے یہ رائے اختیار کی۔ ومن یغرا، اور جو ہر وقت اغارہ کرتا ہے، اور جو ہر وقت دشمنوں کے قتل پر ابھارتا ہے یا ابھارا جاتا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو قتل کر دو، تمہارے دشمن ہیں، تمہارا اس نے یہ بگاڑ دیا۔ ومن یغرا ای ومن یرغب، جس کو ترغیب دی جاتی ہے بالاعداء، دشمنوں سے لڑنے کی، لا بد انہ، تو ضروری بات ہے کہ وہ سیلقا بہم، وہ ان سے لڑے گا، من مسرع الموت مسرعا، اب ان کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ مر جائے، اس پر وار ہو، اس پر حملہ ہو اور یہ کسی کے یعنی وار کے نیچے آ جائے، تو یہ تو ممکن بات ہے۔ مسرع کہتے ہیں مقطع کو، یعنی مقتل کو، جہاں پر بندے قتل کیے جاتے ہیں کسی بھی جنگ میں، کسی بھی میدان میں۔ رأینا فتن لا صید وحش یہمہ، کہتے ہیں ان وحشی
جانوروں نے ایک ایسے جوان کو دیکھا کہ جانوروں کا شکار اس کا مقصد نہیں۔ رأینا، وحش جو ہے نا، وحش جانور جو ہیں، انہوں نے دیکھا ایک جوان کو۔ لا صید وحش یہمہ، ٹھیک ہے، ایک ایسے جوان کو وحشی جانوروں نے دیکھا کہ جانوروں کا شکار اس کا مقصد نہیں۔ چنانچہ اگر وحشی جانور کسی انسان کے ساتھ مصافحہ کرتے تو وہ سب مل کر اس جوان کے ساتھ مصافحہ کر لیتے۔ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں صحرا نشین ہوں، کہ میری صحرا نشینی اتنی ہے کہ وحشی جانور بھی میرے ساتھ مانوس ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا جوان کا بھی، یہ جو جوان ہے جنگل میں رہتا ہے، یعنی تعبت شرّا، وہ شکار کے لیے نہیں آیا جنگل میں، نہ ان جانوروں کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ اگر فلو صافحت، اگر یہ وحشی جانور مصافحہ کرنا چاہتے انسان کسی انسان سے، لصافحنہ، تو یہ مصافحہ کرتے۔ ہو سے مراد کیا ہے؟ تعبت شرّا ہے، معاً ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ ولیکن ارباب المخاض یشفہم، لیکن وہ جوان حاملہ اونٹنیوں کے مالکوں کو کمزور لاغر کر دیتا ہے۔ ولیکن، لیکن ارباب المخاض یشفہم ای یجعلہم ہزل، ہزیلا، ہزیل کہتے ہیں ضعیف اور کمزور کو، ٹھیک ہے۔ اذا افتقروا واحدا او مشیعا، اس کا مطلب ہے جس وقت وہ اس کو تنہا یا ساتھیوں کے ہمراہ تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ وحشی جانوروں کا شکار نہیں کرتا بلکہ اونٹنیوں کا قصد کرتا ہے، کیونکہ اونٹنیاں عربوں کی بہترین دولت ہے، اور جب یہ اونٹنیوں کو لے کر صحرا کی جانب نکلتا ہے تو ان کے مالکان اس کی تلاش میں صحرا نوردی کر کر کے خوار اور لاغر ہو جاتے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں۔ ولیکن ارباب المخاض، جو اونٹیوں کے مالک ہیں، یشفہم، یہ گھومتے رہتے ہیں کیا کرنے؟ اذا افتقروا، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اونٹیاں چوری ہو چکی ہیں، واحدا او مشیعا، تو یہ آتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی مشقت اور دقت اٹھانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے رخصت کرنے کے لیے ہمراہ جانا وغیرہ وغیرہ، ایسے اونٹنیوں کو ہم غصب کر لیتے ہیں۔ وَإِنِّي وَإِنْ عُمِّرْتُ أَعْلَمُ أَنَّنِي، اب اخیر میں کہتے ہیں اور بے شک میں جانتا ہوں کہ میں ان قریب موت کی چمکدار صیقل شدہ نیزے سے ملوں گا۔ وَإِنِّي وَإِنْ عُمِّرْتُ أَعْلَمُ أَنَّنِي سَأَلْقَى سِنَانَ الْمَوْتِ، سِنَانَ الموت صیقل نیزہ، چمکدار نیزہ، اس سے میں جا ملوں گا۔ یبرق اصلع، جو کہ بہت چمکدار ہے اور چمک رہے، برق یبرق، چمکنا، اصلع بالکل صاف ستھری چمکدار نیزہ۔ تو کہتے ہیں اگرچہ میری عمر طویل ہو گئی ہے، وَإِنْ عُمِّرْتُ ای عمری اصبح کثیرا جدا واصبحت مسنا مع ذلك سوف القى سوف اموت فی الحرب، میں تو جنگ کے میدان میں ہی مروں گا۔ اگرچہ میری عمر طویل ہو گئی ہے اور بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی جنگوں میں کثرت شرکت کی وجہ سے ایک دن ضرور مارا جاؤں گا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ مجھ سے فلانا نکاح نہیں کرتی۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔